بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ آپ یہ واقعہ سن کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق چیک کریں، ان کی برداشت، ان کی سوچ، ان کے فہم کا اندازہ لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، جب ساری تیاریاں ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کر کے اس کے بعد مدینہ چلا جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں گئے اور چابی طلحہ کے پاس تھی۔ طلحہ جو وہاں پہ چابی جس کے پاس ہوتی تھی، تو اس کے پاس چابی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ مجھے چابی دروازہ کھولو تو میں زیارت کروں اور پھر چلا جاؤں۔ طلحہ نے جواب دیا، میں تمہیں چابی دوں؟ تمہیں؟ جا 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 نکل۔ تو یہ الفاظ ان کے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے رہے، تھوڑی دیر سوچا، پھر کہا، طلحہ وہ دن بھی ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جس کو چاہوں گا اس کو دوں گا، تو یاد رکھنا۔ تو طلحہ کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ تو بہرحال وقت گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے چلے گئے۔ پھر جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ میں جانا چاہا، اس کا دروازہ کھولنا چاہا، تو حضرت علی سے کہا کہ وہ اس جو طلحہ تھا، طلحہ جس کے پاس یہ چابی ہوتی تھی، اس کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو اس ٹائم مکہ کی کوئی اتنی بڑی آبادی نہیں تھی، چھوٹا سا گاؤں جیسا کوئی شہر تھا، تو کسی گھر میں وہ چھپا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈھونڈ کے پکڑ کے لائے، چابی اس کے ہاتھ میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، دروازہ کھولا، زیارت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات، وہ دن، وہ لمحہ ان کو یاد دلایا۔ تو وہ تو ڈرا ہوا تھا، کانپ رہا تھا، حیران پریشان تھا کہ اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا، مجھے کون سی سزا ملے گی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ تو جو یہ زمزم کا پانی تھا، اس کا پلانے کا ذمہ بنو ہاشم خاندان کے ذمہ تھا۔ یہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان پلاتا تھا حاجیوں کو پانی۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ پانی کا ذمہ تو پہلے ہی ہمارے خاندان کے پاس ہے، تو یہ چابی بھی آپ ہمیں دے دیں، تو ہم اس کی چابی بھی یہ بھی رکھیں تاکہ یہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی، انسنی کر دی، اور طلحہ کو چابی تھما دی کہ طلحہ یہ لے چابی، اور قیامت کے دن تک یہ چابی آپ کے خاندان کے پاس رہے گی۔ آپ سوچیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طلحہ نے کیا کہا تھا، باہر نکال دیا تھا، چابی نہیں دی تھی، زیارت نہیں کرنے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی چابی ان کے حوالے کر دی، اور آج تک یہ طلحہ کا خاندان ہے جس کے پاس یہ بیت اللہ کی چابی ہے، وہی سنبھال رہا ہے۔ آپ سنیں، سوچیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیں۔ میں تو حیران اور پریشان ہوا ہوں۔ تو ایسے اخلاق ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں۔ جزاک اللہ، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔